امید کرتی ہوں آپ سب خیر عافیت سے ہوں گے۔ چلتے ہیں آج کی ایپیسوڈ کی طرف۔ اس سے پہلے آپ سب سے معذرت کہ میں کل کے ایپیسوڈ اپلوڈ نہیں کر پائی، وہ اس لیے کیونکہ میں بہت زیادہ بزی تھی، میں ایپیسوڈ لکھ نہیں پائی۔ آج لکھ کے آئی ہوں، انشاءاللہ رات کو ایک اور ایپیسوڈ کوشش کروں گی شارٹ ایپیسوڈ اپلوڈ کروں۔ بڑھتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی طرف۔ مجھے بتاتے چلیں کہ کس کس نے مس کیا۔ اگر کل میں نے ایپیسوڈ نہیں دی، مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو یاد تھا کہ ہاں ہم نے ناول پڑھنا ہے، ایپیسوڈ نہیں آئی آج۔ چند ہی لوگوں نے کمنٹ کیے تھے کہ آپ یہ ایپیسوڈ کیوں نہیں آئی، باقی تو کسی نے کیا بھی نہیں۔ چلیں کوئی بات نہیں، بڑھتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ کیسا یہ عشق ہے، از قلم ہبہ خان، قسط نمبر 5۔ 2 کمروں پر مشتمل فلیٹ جہاں ایک بیڈ روم، ڈائننگ روم اور ایک اسٹڈی روم تھا۔ چھوٹے سے لاؤنج کے کارنر پر اوپن کچن تھا۔ ایم جے تم باز نہیں آئے نا، وہ ڈیول تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے، وہ تیرا جانی نقصان کر سکتا ہے، آرج پریشانی سے بولا۔ وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، سو میری بلا سے جو کرتا ہے اسے کرنے دے۔ ایک سائیڈ مسکراہٹ اس کے چہرے پر دیکھتے آرجی نفی میں سر ہلا گیا۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میں کل سے کلب میں بار کی ڈیوٹی سر انجام دینے والا ہوں، آر جے سرد لہجے میں بولا۔ ہاں لگتا ہے اپنی آگ بجھانے کے لیے تمہیں ابھی یہ ڈیوٹی سر انجام دینی ہے، ایم جے کہکا لگاتے بولا۔ شٹ اپ، یو شٹ اپ۔ اگر ڈی جے کا حکم نہ ہوتا میں کبھی نہ کرتا یہ 2 ٹکے کی نوکری، لیکن یہ مشن میں نہیں سر انجام دینا ہے۔ تیری شکل کو دیکھ کر ڈی جے نے تجھے تیرے مطابق ہی مشن دیا ہے، ایم جے نے آگ لگانا ضروری سمجھا۔ بکواس بند کر اپنی پاس پڑے ریموٹ ایم جے کی طرف پھینکتے بولا، جو سیدھا اس کے سر پر جا لگا تھا۔ تیری تو وہیں بیٹھ، خبردار اگر تو نے کچھ کیا، ورنہ بھول جا پھر اپنے یار کو، آر جے نے دھمکی دینا ضروری سمجھا۔ جا تجھے معاف کیا، کیا یاد رکھے گا تو؟ یہ تو ہر وقت کھیکا کیوں لگاتا رہتا ہے، آر جے زج ہوتے بولا۔ میرے ماں باپ اچھے موڈ میں تھے، شاید پیدا ہوا تھا اس لیے۔ ایک آنکھ آر جے کو مارتے بولا۔ لعنت ہے تیری سوچ پر، دفع ہو جائے ادھر سے۔ مذاق کو ختم کرو، اب کام کی بات پر آتے ہیں۔ پل بھر میں آر جے سنجیدہ ہوا۔ مجھے نیکسٹ مشن کراچی کے مشہور کلب کا ملا ہے جہاں لڑکے لڑکیاں جسم کا فروغ کرتے ہیں۔ یہ کہتے اس کی آنکھیں ضبط سے سرخ ہوئی تھی، اور ڈرگ ڈیلنگ میں ملبوس ہیں، جس میں ملبوس ہمارا دشمن سب سے اولین نمبر پر آتا ہے۔ اس کی تو ایسی کی تیسی کر دوں گا، دیکھ کر کرنا، ایسے نہ کوئی حسینہ اپنے جلوے دکھا کر تیری ایسی کی تیسی کر دے، ایم جے کہکا لگاتے بولا۔ ہو نہ ہو، آر جے کو کبھی محبت نہیں ہوگی، وہ گھر والوں کی پسند سے شادی کر کے 5-6 بچوں کو جنم دے گا۔ تیرے خیالوں پر تف میرے یار، تیرا سڑا چہرہ ہی ایسا ہے تجھے کوئی گھاس نہ ڈالے۔ اماں کے پاس چلیں اب۔ یمان شاہ اپنے لاؤنج میں بیٹھے صوفے پر موبائل میں اسکرولنگ کرنے میں مصروف تھا کہ تبھی اسے رانیہ کی آواز کانوں میں سنائی دی تھی۔ یمان شاہ نے صرف اور صرف ایک نظر اس کی طرف دیکھا تھا، جو سمپل سے سیاہ شلوار قمیض میں دوپٹے کو اچھی طرح سے اپنے سینے پر پھیلائے چھوٹے چھوٹے بالوں کو پونی میں قید کیے معصومیت سے اپنے سانولے اور اٹریکٹو نقوش کے ساتھ کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ نکاح کرو گی میرے ساتھ؟ بے ساختہ ہی یمان شاہ نے خود کو کہتے ہوئے سنا تھا۔ اسے حیرت ہو رہی تھی خود پر، جو بھرپور اور سمجھ بوجھ رکھنے والا مرد ایک 15 سالہ لڑکی کو پروپوز کر چکا تھا اور اس سے نکاح کی بابت پوچھ رہا تھا۔ ہیں صاحب، یہ نکاح کیا ہوتا ہے؟ رانیہ نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا تھا۔ تو یمان شاہ بھی حیران ہوا تھا۔ کیا اس لڑکی کو میاں بیوی کے حقوق کے رشتے کے تقاضے کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا؟ ابھی کچھ نہیں، بعد میں سمجھاؤں گا، ابھی تم چلو میرے ساتھ۔ یمان نے جلدی سے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپارٹمنٹ سے باہر نکالتے ہوئے گاڑی میں بٹھایا، اور ساتھ ہی اپنے شاہ مینشن کی طرف روانہ کر دیا تھا، جہاں پر اس کی اماں کی تدفین کا انتظام اس نے اپنے گارڈز کو کہہ کے کروا دیا تھا۔
صاحب ہم کہاں جا رہے ہیں؟ رانی نے دوبارہ سے اشتیاق سے پوری گاڑی کو دیکھتے ہوئے یمان شاہ سے سوال پوچھا تھا۔ اس کے 2 منٹ بعد کوئی نہ کوئی شگوفہ چھوڑنے پہ یمان شاہ کو معلوم ہوا تھا کہ یہ لڑکی کافی باتونی ہے جو شادی کے بعد اس کی ایک بھی بات نہیں سننے والی تھی۔ ابھی ہم میرے گھر جا رہے ہیں جہاں پر تمہاری اماں ہے۔ یمان شاہ نے اسے اس کی ماں کی یاد دلائی تو اگلے ہی پل ٹپ ٹپ کر کے رانی کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہوئے اس کی گود میں گرنے لگے تھے۔ یمان شاہ پریشان ہوا تھا کہ اس کے اچھے خاصے موڈ کو پل میں بدلتے نہ جانے کیا ہو گیا تھا جو وہ رونے لگ گئی تھی۔ اماں، کیا اماں آ گئی ہے؟ کیا وہ دوبارہ سے میرے پاس آ گئی ہے؟ کیا وہ اللہ کے پاس نہیں گئی؟ کیا وہ مجھے اس دنیا سے چھوڑ کر نہیں گئی؟ رانی نے جلدی سے بہتے ہوئے آنسوں کے ساتھ ہی بچوں جیسے سوال کرتے ہوئے یمان شاہ کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا تھا۔ یمان شاہ نے اس کے بہتے ہوئے آنسوں کو دیکھ کر بے چین ہوتے اس کی طرف دیکھا تھا۔ میں ہوں نا تمہارے پاس، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے ساتھ میرے گھر میرے کمرے میں رہو گی نا؟ یمان شاہ نے اس کا چھوٹا سا ہاتھ اپنے چھوٹے ہاتھ میں پکڑتے ہوئے کہا تو اس کا ہاتھ پوری طرح سے اس کے ہاتھ میں چپ گیا تھا۔ کیا صاحب تم مجھے اپنے ساتھ رکھے گا؟ کیا تیرے گھر والے تجھے کچھ نہیں کہیں گے؟ رانی نے معصومیت سے اپنے دوسرے ہاتھ سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ ایک ہاتھ تو یمان شاہ کے ہاتھ میں قید ہو کر رہ گیا تھا جو وہ اپنے ہاتھ میں لیے اب اپنے ایک ہی ہاتھ سے گاڑی چلا رہا تھا، دوسرے ہاتھ سے رانی کا ہاتھ جو پکڑ رکھا تھا۔ نہیں، وہ میرا گھر ہے اور مجھے وہاں پر کوئی کچھ نہیں بول سکتا۔ میں تمہیں اپنی بیوی بنا کر وہاں پر لے کے جاؤں گا تو کوئی کچھ نہیں بول سکے گا۔ یمان شاہ نے اس کے بچوں جیسے دماغ کو دیکھتے ہوئے اسے بچوں کی طرح ہی سمجھانا چاہا تھا۔ اچھا، جب تو مجھے اپنی بیوی بنا کر اپنے گھر لے کے جائے گا تو کوئی کچھ نہیں بولے گا؟ رانی نے دوبارہ سے اشتیاق سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دوبارہ سے سوال پوچھا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ اپنے پیروں سے وہ قیمتی سے چپل نکالتے ہوئے اس نے اپنے دونوں ٹانگوں کو سیٹ پر رکھتے ہوئے اپنا مکمل رخ یمان شاہ کی طرف کر گئی تھی۔ اس کے اس طرح سے اپنی طرف رخ موڑ لینے پہ یمان شاہ کا دل دھڑکا تھا۔ اف اللہ، یہ لڑکی، یا اللہ مجھے صبر دے، بے ساختہ ہی یمان شاہ نے کہا اور ساتھ ہی اس کا ہاتھ بھی چھوڑ دیا تھا جو بری طرح سے اس کی دھڑکنیں بڑھانے کا کام سر انجام دے رہا تھا۔ بتا نا صاحب، یمان شاہ کو ڈرائیونگ میں متوجہ ہوتے دیکھ کر رانی نے ایک بار دوبارہ سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اسے ہلایا تھا۔ یمان شاہ اس کے اس طرح ہلانے پر پورا ہل سا گیا تھا اور اس نے گھور کر اس چھوٹی لڑکی کو دیکھا جو ہر وقت اس کے سر پر ادھم مچائے رکھتی تھی۔ یمان شاہ بری طرح سے پریشان تھا، نہ جانے اپنی اماں کو وہاں دیکھ کر وہ کیسا ری ایکشن دے گی۔ وہ بالکل بھی نہیں جانتا تھا، وہ بچی تھی اور یہ اس وقت اس کی حرکتوں سے پتہ چل گیا تھا۔ اپنی ماں کو کھونے کا احساس اسے تھا، لیکن ہر تھوڑی دیر بعد وہ اپنی ماں کی موت کو بھول جاتی اور یہی سوچتی کہ وہ اپنی پرانی زندگی میں دوبارہ لوٹ جائے گی۔ باتیں کرتے کرتے یمان شاہ مینشن کے سامنے گاڑی روکتے ہوئے اس کی طرف سے دوبارہ رخ موڑتے بولا، چلو میرا گھر آ گیا ہے رانیہ، لیکن تم نے اب مجھے صاحب نہیں کہنا۔ تم نے تجھے کر کے بات نہیں کرنی ہے۔ آپ کر کے بات کرو گی سب کے سامنے بھی، کمرے میں جیسے چاہے کر سکتی ہو، لیکن سب کے سامنے آپ۔ وہ ذرا سختی سے بولا۔ وہ نہیں چاہتا تھا رانیہ کو پڑوس کی عورتیں آکورڈ فیل کروائے۔ اتنے بڑے گھر کو حیرت سے دیکھ رہی تھی جہاں پر ہر تھوڑے تھوڑے فاصلے پر گارڈز قریب پہرےداری دے رہے تھے۔ وہ حیرت سے گارڈز کے ہاتھوں میں بندوق دیکھ رہی تھی۔ صاحب، میرے کو بھی یہ چلانی ہے۔ ایک گارڈز کے پاس سے گزرتے ہوئے رانی نے یمان شاہ کا ہاتھ پکڑ کر گارڈز کے ہاتھ میں پکڑی بندوق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تھا، جو یمان شاہ کی بات کو سرے سے نظر انداز کر گئی تھی۔ صاحب نہیں بولو، منع کیا نا، مجھے شاہ بولو گی تم سب کے سامنے، اور تم نہیں نہ تو آپ کر کے۔ وہ اس بار ذرا نرم لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے شاہ، میں تو شاہ بولوں گی، لیکن اماں کہتی ہے بڑے آدمی کو صاحب بولا کر، ہماری اتنی ہی اوقات ہے۔ چہرے پر اپنے دونوں ہاتھ رکھتے وہ ہنستی تھی۔
اب میں کہہ رہا ہوں نا مجھے شاہ بولو گی، اور کوشش کرو آپ بولنے کی تو نہیں۔ ٹھیک ہے شاہ، میں آپ کو شاہ بولوں گی۔ رانی کے پہلی بار آپ بولنے پر یمان شاہ بے اختیار مسکرایا۔ گڈ گرل، گن والی بات تو جیسے رانی بھول ہی گئی تھی۔ گھر کے اندر چلو، یمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ گھر کے اندر چلو، یمان نے اس کا ہاتھ پکڑا اور گھر میں داخل ہوا۔ گھر کے اندر داخل ہونے پہ اس نے لاؤنج کے بیچوں بیچ پڑے میت کو دیکھ کر بے ساختہ ہی اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی، اور اسے یاد آیا تھا کہ اس کی اماں تو اسے چھوڑ کر اللہ کے پاس چلی گئی ہے۔ یہ اماں ہے؟ رانی نے خوف سے یمان شاہ کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کانپتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو یمان شاہ اس کی حالت کو دیکھتے ہوئے پریشان ہوا تھا، جو بری طرح سے کانپتے لرزتے ہوئے اسے پکڑ کر سوال کر رہی تھی۔ فہد کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر میں نہیں تھا، جبکہ ایک کونے میں کھڑی میرم اور اس کی پھپھو حیران و پریشان سے اس منظر کو دیکھ رہی تھی۔ پھپھو کو نہ جانے کیوں لیکن یہ لڑکی کافی بری لگی تھی، جو اس کے بھتیجے کا ہاتھ پکڑے اس سے نزدیکیاں بڑھا رہی تھی۔ اماں، ابھی یمان شاہ اسے کوئی جواب دیتا کہ بے ساختہ ہی اس کا ہاتھ چھوڑ کر رانی میت کی طرف بڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر سے کفن کو ہٹا کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ رانی کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بس 15 سالہ لڑکی کی اذیت کوئی بھی نہیں سمجھ سکتا تھا، جس نے اپنی ماں کو ہی نہیں بلکہ اپنی کل کائنات کو ہی کھو دیا تھا۔ اماں، رانی کی چیخیں شاہ مینشن میں گونجی تھی۔ اماں، اماں کو پکارتے ہوئے وہ بری طرح سے اپنے چھوٹے وجود کے ساتھ ان کی میت سے لپٹ چکی تھی اور روتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ واٹ دی ہیل یمان، یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ بلیک لڑکی؟ ہمارے مینشن میں کیا کر رہی ہے؟ ہما غصے سے چیختی یمان کے پاس آئی۔ یہ میری ہونے والی بیوی ہے۔ وہ یک لفظی جواب دیتے پھر سے رانیہ کو دیکھنے لگا، جو اپنے ماں کے وجود کے ساتھ لپٹی ہوئی تھی۔ کیا تم پاگل ہو گئے ہو یمان شاہ؟ تمہاری آنکھ گھاس چرنے گئی ہے۔ تم اس کالی کٹولی غریب بھکارن سے شادی کرو گے؟ ہما نخوت سے کہتی رانیہ کی طرف بڑھتے اس کا بازو پکڑ گئی۔ نکلو میرے گھر سے ابھی اسی وقت، گندی لڑکی، وہ چلائی تھی۔ رانیہ نے بہتے آنسوں کے ساتھ یمان شاہ کو دیکھا۔ چھوڑیں اسے پھپھو، خبردار آپ نے ابھی اسے خالی کہا یا کوئی اور برے الفاظ یوز کیے، میں قسم کھاتا ہوں ابھی اسی وقت اسے اور میرل کو یہاں سے لے کر دور چلا جاؤں گا۔ رانیہ کا بازو ہما کے ہاتھ سے چھڑوایا۔ آپ کی سوچ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس سے پہلے میں غصے میں آ کر کچھ برا کر جاؤں، آپ چلی جائیں یہاں سے۔ ایک غصے بھری کاٹدار نظر پھپھو رانیہ پر ڈالے اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن دروازہ دھڑام سے بند کرنا نہ بھولی۔ ہما کے کمرے میں جاتے ہی رانیہ پھر سے میت کے پاس جاتے اپنی اماں کے وجود سے لپٹ چکی تھی۔ آس پاس پڑوس کے لوگ بھی شاہ مینشن میں جھانکتے طرح طرح کی باتیں بنانے لگے۔ رانی کی دل دہلا دینے والی چیخوں کو سنتے میرل کی آنکھیں بھی آنسوں سے بھر گئی تھیں۔ ماں کو کھونے کا درد وہ اچھے سے جانتی تھی۔ رانیہ، سنبھالو خود کو، یہ کیا طریقہ ہے؟ اگر تم اسی طرح سے کرو گی تو تمہاری اماں کو تکلیف ہوگی نا۔ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے یمان شاہ نے پیار سے سمجھانا چاہا تھا۔ اگلے ہی پل رانی نے اس کے سینے میں اپنا چہرہ چھپاتے ہوئے اس کے کمر کے گرد اپنے بازو حائل کیے، اس کی شرٹ کو زور سے مٹھیوں میں دبوچتے اس قدر پھوٹ پھوٹ کر اور چیخ چیخ کر رونا شروع ہوئی تھی کہ یمان شاہ کو اپنا ضبط کھوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو گئی تھیں۔ وہ اس لڑکی کو روتے ہوئے بالکل بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ یہ بات آج ہی یمان شاہ کو پتہ چلی تھی۔ یمان شاہ نے اسے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن رانی اس کے گرد اپنا حصار مضبوط کر گئی۔ اس کی پیٹھ کو سہلاتے وہ اسے ریلیکس کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن رانی تھی جس کی چیخیں نہ تھم رہی تھی نہ ہی آنسو۔ یہ یمان شاہ کو اب مزید اپنے دل میں بے چینی بڑھتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی، اور اس نے جلدی سے گارڈز کو بلواتے ہوئے انہیں میت باہر لے جانے کا اشارہ کر دیا تھا۔ اماں، روتے روتے رانیہ یمان شاہ کی باہوں میں ہی اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھی تھی۔ وہ بری طرح سے پریشان ہو گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو وہ کیسے سنبھالے گا۔
اس کا چہرہ پورا آنسو سے بھیگا ہوا تھا، چھوٹی سی ناک سرخ پڑ گئی تھی اور ساتھ ہی اس کے گالوں پر آنسو کے نشان بن چکے تھے۔ یہ یمان شاہ کا دل بے ساختہ ہی دھڑکا تھا۔ وہ روتے ہوئے بہت زیادہ ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ یمان شاہ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور ایک طرف پیچھے مڑ کر دیکھا، جہاں پر اس کے اماں کی میت کو شاہ مینشن سے نکال کر قبرستان کی طرف روانہ کر دیا تھا۔ ماں باپ کا دکھ کس طرح سے اولاد برداشت کرتی ہے، یمان شاہ اور میرل شاہ سے بہتر کون جانتا۔ اب انہی کی کیٹیگری میں رانیہ بھی داخل ہو چکی تھی، اس لیے ان دونوں کی آنکھوں میں نمی تھی۔ اس چھوٹی سی لڑکی کا درد بالکل بھی برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرل گڑیا میرے ساتھ آؤ، ڈری سہمی میرل کو یک طرفہ کھڑے دیکھ وہ لاڈ سے بولا۔ روم کی طرف بڑھتے ہوئے یمان شاہ نے اپنے دل میں عہد کیا تھا کہ اس چھوٹی سی لڑکی کو وہ دنیا کی ہر خوشی دے گا، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے رانیہ کو ہوش میں آنے کے لیے ڈاکٹر کو فون کیا تھا۔ وہ جیسے ہی ہوش میں آتی وہ نکاح کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ گڑیا خیال رکھنا اپنی چھوٹی سی بابی کا، میرل کے ماتھے پر لب رکھے بولا۔ میرل بھی اس بات میں سر ہلا گئی۔ میرل کو اس کے پاس روم میں چھوڑتے ہوئے وہ نکاح کے انتظامات کرنے چلا گیا تھا۔ جاری ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اچھے ریویو دینا نہ بھولیں۔ جب آپ لوگ اچھے ریویو دیتے ہیں اور سپورٹ کرتے ہیں تو دل کرتا ہے کہ ایپیسوڈ لکھوں اور لانگ لکھوں، آپ لوگوں کو دوں، لیکن آپ لوگ رسپانس نہیں دیتے تو پھر میرا دل بھی چاٹ ہو جاتا ہے سب چیزوں سے، اور میں کہتی ہوں کہ بس نہ ہی دوں۔ تو کوشش کریں کہ مجھے اچھے سے سپورٹ کریں اور میں آپ لوگوں کو اسی طرح ناول دیتی جاؤں۔ ملتے ہیں رات کی ایپیسوڈ میں۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔ پڑھ کے ریویو ضرور دیجیے گا آج کی ایپیسوڈ کیسے لگی آپ لوگوں کو۔